السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں، حکیم محمد اسماعیل۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مریض کے بارے میں پڑھا سنا کہ مریض کی اہمیت، مریض کا مقام، مریض کی خدمت اور مریض کی تیمارداری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات، اکرامات، عنایتیں بندے کو ملتی ہیں۔ آج ہم اس کا ایک جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کا ذکر کروں گا۔ کافی دوست مجھے کہتے ہیں، ایک فکرہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یا ڈکیٹ، حکیم یا وسیلہ موت، حکیم وسیلہ موت یا حکیم ذریعہ موت، ڈاکٹر ذریعہ ڈکیٹی۔ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اس طرح جتنے بھی علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، جو بھی لوگ شعبہ طب سے منسلک ہیں وہ سارے برابر نہیں ہیں۔ اچھے، برے، درمیانے طبقے کے لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یا ڈکیٹ، حکیم ذریعہ موت، وسیلہ موت۔ آج جس پہ میں گفتگو کروں گا وہ ہے ڈاکٹر یا ڈکیٹ، اور اس میں کافی حد تک بات آپ کو سمجھ آئے گی، اور سچ بھی ہے کہ یہ فکرہ تقریباً زیادہ نہیں تو 25% یہ ٹھیک ہے۔ میں تو خیر 75% کہتا ہوں، لیکن 25% یہ جو محاورہ ہے ڈاکٹر یا ڈکیٹ، یہ بہتر ہے، یہ صحیح ہے، سچ کہا ہے کسی نے۔ ناظرین، اگر ہم کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ مریض کی خدمت، مریض کی تیمارداری کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے، اور جو ہسپتال ہے وہ بران رحمت کی جگہ ہے، وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں پہ مریض ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نیکی کرنے جاتا ہے، اس کو نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ ہسپتال جاتا ہے کسی مریض کو پوچھنے کے لیے، تو وہ بھی وہاں سے خالی نہیں آتا، نیکیاں لے کے آتا ہے، گناہ بخشوا کے آتا ہے۔ ڈاکٹر یا ڈکیٹ آج کے دور میں تقریباً یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، چھوٹی سی بھی تکلیف لے کر ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کو فیس دینے کے بعد ڈاکٹر نے، معالج نے دیکھنا نہیں ہے، 2-4 باتیں سننی ہے مریض کی، پھر کہے گا یہ ٹیسٹ کراؤ، ایکس رے کراؤ، MRI کراؤ، یہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ۔ اچھا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا لیبارٹریوں کے ساتھ بھی کنٹیکٹ ہوتا ہے، ان کا لنک ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ ایسے مہنگے ہوتے ہیں کہ نہ تو کوئی محکمہ ہے ان کو پوچھنے والا، جتنی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ڈرگ انسپیکٹر ہے یا EDO ہیلتھ ہے یا اور بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیلتھ کیئر والے ہیں، لیکن کوئی چیک کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں بڑی مزیدار بتاؤں گا، جو سبزی فروش لوگ ہیں نا، سبزی بیچنے والے، ان کو روزانہ ایک لسٹ ملتی ہے کہ آپ نے آلو 26 روپے کلو بیچنے ہیں،
پیاز 55 روپے کلو بیچ رہے ہیں، تو وہ پھر چیک بھی کرتے ہیں، جو اوپر نیچے کرتا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ لسٹیں لگائی ہوتی ہیں۔ لیکن اس شعبے میں نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی حکیم کے پاس، نہ لیبارٹری والے کے پاس، نہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہوتی۔ جب وہ مریض جاتا ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ آدھا گنا بڑھ جاتی ہے ان کے بل دیکھ کے۔ اب جب وہ واپس آئے گا، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں لوگ، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں یہ لوگ، سارے برابر نہیں ہیں، لیکن جو ڈکیٹ ہوئے، ڈاکٹر کے نام پہ ڈکیٹ بیٹھے ہیں، وہ کہ آپ کا یہ فریکچر ہو گئی، آپ کا یہ تو وائرل لوڈ بڑھ گیا، وائرس ہو گئے، جراثیم ہو گئے، اب تو یہ خطرناک بیماری ہے، اب یہ لا علاج بیماری ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمارا یقین اور ایمان اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذل جلال والاکرام کی مقدس ذات پر ہے کہ جس نے فرمایا ہے کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے اور میں شفا دوں گا، کیونکہ اس کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور علاج ہے، دوا ہے، بیماری بعد میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ تمہارا کام مریض کو مطمئن کرنا ہے، طبیب تو خود خدا ہے۔ جب ہم رپورٹ کروا کے اپنے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرواتے ہیں، وہ یہ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب چھوٹی سی فریکچر ہوا ہو یا چوٹ لگی ہو انگلی پہ یا ہاتھ پہ یا پاؤں پہ، اتنی بڑی بڑی پٹیاں کر دیں گے، میڈیسن لکھ دیں گے۔ یہ نہیں کہ 10 12 15 ہزار تو معمولی ہے، معمولی ان کے لیے۔ اب وہ فیس، ٹیسٹوں کی فیس، پھر وہ پروسیس، پھر میڈیسن، آپریشن، یہ 4 قسم کے حربے ہیں استعمال کرنے ان کو لوٹنے کے۔ سارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اب بیچارے وہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ مجبور اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرسی بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی، جس گلاس میں وہ پانی پیتے ہیں ڈاکٹر، وہ گلاس بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا، جس گاڑی سے چل کے آتے ہیں وہ گاڑی ان کی اپنی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اینک ہو یا جس پیڈ پہ وہ دوائی لکھتے ہیں یہ پیڈ بھی ان کے اپنے نہیں ہوتے۔ یہ سارے ہوتے ہیں کمپنیوں کے، کرسی سے لے کر، ٹیبل سے لے کر، یہ اے سی سے لے کر، ساری سیٹنگ سے لے کر، وہ تو کمپنیوں نے کرائی ہے۔ اب ان کی یہ مجبوری ہے، معالجوں کی، ڈاکٹروں کی یہ مجبوری ہے کہ جب ان کے ٹیبل پہ جو گلاس پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارما کمپنی کا ہے، ایک میڈیسن کمپنی کا ہے، ان کے پیڈ کے اوپر بھی 2-4 کمپنیوں کی مشہوریاں انہیں لکھی ہوتی ہیں، اور جو اس گاڑی پہ وہ چل کے آتے ہیں وہ گاڑی بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی، اور ٹیبل کیا، سیٹنگ کیا، اور ان کا جو سسٹم ہے ان کے ہاسپٹل کا، وہ سارا کمپنیوں نے کرایا ہوتا ہے، یا پھر وہ لیبارٹری والے جو ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے کروایا ہوتا ہے۔ تو یہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں ان سے ٹیسٹ کروانے کے لیے یا ان کی میڈیسن لکھنے کے لیے۔ پاکستان میں تقریباً 75% جو ہمارے معالج ہیں، جو ڈکیٹ ڈاکٹر ہیں، وہ میڈیسن مریض کے حالات کو دیکھ کے نہیں لکھیں گے کہ مریض غریب ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یا میں اس کو ایسی میڈیسن دوں جو سستی ہے۔ نہ، وہ مریض کے، اب مریض سائیکل پہ آیا ہے، موٹر سائیکل پہ آیا ہے، پیدل آیا ہے، رکشے پہ ہے، اس کو ان کے اس چیز سے غرض نہیں ہے۔
حالانکہ وہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ کس پہ آیا ہے، لیکن وہ میڈیسن اس کی لکھیں گے جس کمپنی کا بروشر ان کے آگے پڑا ہوگا، وہ ان کی لکھیں گے بھئی یہ کون سی کمپنی کی کون سی میڈیسن ہے، اوپر دیکھ کے اور یہاں پہ ایسے لکھتے رہیں گے۔ پھر یہ ٹور پہ جاتے ہیں، بیرون ملک سیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر ان کا بھی کرنا چاہیے، جو کمپنیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں وہ ہول سیلر بن جاتے ہیں، ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر کمپنیاں لگا لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں جن کی پہلے انڈسٹریاں تھیں، باقی تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیچے سے گھر میں دوائیاں بناتے بناتے اوپر سے پہنچ گئے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مال جتنا مرضی جمع کریں، بلڈنگیں جتنی مرضی جمع کریں، آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لیں، لیکن وہ پیسہ ہمارے کام نہیں آنا۔ جو بیمار مخلوق سے کمایا جاتا ہے وہ پیسہ وبال بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ شہر میں آپ لوگوں کو جانتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے ہاسپٹل بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، NGOs بھی ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسی میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے جن کا کوئی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہارٹ کا جو مسئلہ ہے یا جو ہمارے لیور کا جو مسئلہ ہے، یہ جو سے ہم پین کلر ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، اینٹی الرجی کھا لیتے ہیں، تو یہ زیادہ پرابلم ہمیں کرتی ہے۔ یہ جو گلاکوما کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جگر کی، یہ جو ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی میڈیسن سے یہ بیماریاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بھیڑیے ہیں، مسیحا کے نام پر بھیڑیے ہیں، مسیحا کے نام پر ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مسیحا کے نام پر یہ لوگ بکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے، پھر ان کے بچوں کی شادیاں، ان کے بچوں کی فیسیں، ان کی گاڑی کے پیٹرول، یہ ساری کمپنیاں پہ کرتی ہیں۔ نکالتے کہاں سے ہیں؟ وہ جو چنگی پہ، موٹر سائیکل پہ، پیدل مریض آتا ہے اس سے یہ نکالتے ہیں۔ تو میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خدا را یہ زندگی 100 سال بھی ہو، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ مریض جو کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مریض جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مریض جو اللہ کے قرب اور اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوتا ہے، ہم اس سے کھیل نہ کھیلیں، ہم اس سے مذاق نہ کریں۔ جہاں تک بات سمجھ آئے وہاں اس کا علاج کریں، اور بہترین علاج جو ہے وہ علاج بالغذا ہے۔ ہیوی سے ہیوی میڈیسن ہوں، مہنگی سے مہنگی میڈیسن ہوں، سب سے زیادہ جو بہترین علاج ہے وہ علاج بالغذا ہے۔ اگر علاج بالغذا کرتے ہیں تو اس سے بھی فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہلدی ہمارے پاس ہے، ادرک ہمارے پاس ہے، لہسن ہمارے پاس ہے، پیاز ہمارے پاس ہے، فروٹ ہمارے پاس ہیں، یہ بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار قیمتی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا معالجین سے میری گزارش ہے کہ ڈکیٹ نہ بنے، بھیڑیے نہ بنے۔ ایک مسیحا کا روپ آپ کو دیا گیا ہے، مسیحا کا مقام دیا گیا ہے، تو آپ اس کو جانیں، اس کی پہچان کریں۔ خدا را یہ جو آپ کے نام کے ساتھ ڈکیٹ لگتا ہے، ڈاکٹر مسیحا ہونا چاہیے، ڈاکٹر ڈکیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو میڈیسن کا بے دھڑک استعمال ہے۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ یہ نہیں آتی
کہ ایک میڈیسن وہ کنٹینیو چلاتے ہیں یا مہنگی میڈیسن چلاتے ہیں، بھائی 2 3 4 دن میڈیسن استعمال کرو جو مجبوری ہے، پھر علاج کرو غذا کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس بے شمار طریقے ہیں علاج بالغذا کرنے کے، تو مریض کو بھی چاہیے وہ بھی دیکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائے اور علاج اپنا غذا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ اور سنت کے طریقے سے علاج کرے۔ اور معالج کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا احساس پیدا کرے کہ مہنگائی کا بہت دور ہے، مہنگی سے مہنگی دوائیاں لکھنا یا اپنی کمپنیوں کی میڈیسن لکھنا تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح میں اپنے جو دوا ساز ادارے ہیں ان تک بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ خدا را آپ ڈاکٹروں کو نہ خریدیں۔ جس دوا میں شفا ہوتی ہے کسی اشتہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ بے شک سیمپلنگ کریں، اگر آپ کی سیمپلنگ میں رزلٹ ہوا تو وہ لکھیں گے۔ جب آپ ڈاکٹروں کو خریدتے ہیں پھر آپ جب میڈیسن مہنگی کرتے ہیں، جب میڈیسن مہنگی کرتے ہیں تو بوجھ اللہ کی اس مخلوق پہ پڑتا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مریض کھاتا ہے 3 گولیاں، آپ کو خالی پڑتی ہیں 10 گولیاں۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں بڑے بڑے فیکٹریوں والے، فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالکان، جن کو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے۔ کیوں؟ یہ صرف نام کی باتیں ہوتی ہیں، دیندار ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب ہم مریضوں کا خون نچوڑ کر، مریضوں سے پیسے نکال کر کوئی خیرات کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک بندہ مجھے آگے کہتا ہے یار وہ فلانا جو بندہ ہے نا وہ اس کو بڑا درد ہے، بچوں کا وہ جو پولیو کے قطرے دیتا ہے، پوری دنیا کے بچوں کو پولیو کے قطرے مفت پلاتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مسیح ہے بچوں کا یا بچوں کا دشمن ہے۔ بھائی وہ بچوں کے پولیو کے قطرے مفت دے رہا ہے، ایک طرف ہمارے افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، غزہ میں ہزاروں بچے تڑپ تڑپ کے ذبح ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بات تو سوچنی پڑے گی نا بھائی، اثر رات بیچ میں کچھ اور ہے۔ تو آئیں ہم سب نے مل کر اپنا علاج سنت کے ذریعے کروائیں، علاج بالغذا کے ذریعے کروائیں۔ اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی سرجری کا مسئلہ ہو، وہ ہمارے ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر بھی ہیں بیچ میں نے کہا پہلے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ امید ہے کہ میری یہ جو ناقص رائے ہے، جو ناقص ویڈیو ہے، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے ڈاکٹروں کو کمپنیوں سے آزاد کرائے، وہ اپنی کرسیاں، اپنے ٹیبل، اپنی بلڈنگیں لے کے بیٹھیں، اور تاکہ کمپنیوں کی وجہ سے جو بلڈنگیں بنائی ہوتی ہیں پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے وہ بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو بڑی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔